بیٹل آف ترائن، جو سلطان محمد غوری اور پرتھوی راج چوہان کے بیچ لڑی گئی ایک جنگ تھی۔ سلطان صحاب الدین محمد غوری کو 1 سال پہلے ہی ترائن کے میدان میں راجہ پرتھوی راج کے مقابلے میں شرمناک شکست ہوئی تھی اور مشکل سے جان بچا کر غزنی پہنچا تھا۔ انتقام کی آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی اور خفیہ طور پر وہ جنگ کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، لیکن کسی کو یہ امید نہ تھی کہ وہ اس قدر جلدی میں تیار ہوگا اور اتنی جلدی ہندوستان کی طرف روانہ ہوگا۔ سلطان کے مبارک خواب نے اس کے دل میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا اور علماء سے اپنے خواب کی تعبیر سنتے ہی اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور لشکرگاہ میں کوچ کا نگاڑا بجوا دیا۔ الغرض 8ویں دن وہ خود لشکر لے کر روانہ ہوا۔ تمام افسر حیران تھے کہ اس قدر جلدی تیاری کی کیا وجہ ہے اور یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہ کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ وہ سلطان سے یہ پوچھے کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے۔ جب یہ لشکر پشاور میں آ کر خیمہ زن ہوا تو شاہی خاندان کے ایک مرد نے سلطان کی خدمت میں عرض کیا، حضور اس لشکر میں سامان جنگ تو عظیم دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ راز نہیں کھلتا کہ ارادہ کدھر کا ہے۔ سلطان نے ایک آہ بھری اور جواب دیا، اے پیر مرد، تم کو معلوم نہیں کہ مجھ پر کیا گزری ہے؟ کیا تمہیں پچھلے سال کی شکست یاد نہیں رہی؟ کیا یہ حرمت اسلام کے ناموز پر کوئی معمولی سا دھبا ہے؟ تو یقین جان کہ اس دن کے بعد سے آج تک نہ میں نے کپڑے بدلے اور نہ محل والے بستر پہ سویا ہوں۔ پیر مرد نے یہ جواب سنا تو سلطان محمد غوری کی ہمت افزائی کی اور اس کو دعائیں دی اور فتح کا مبارکباد دی، اور اگر حضور کا یہی ارادہ ہے تو مصلحت کے وقت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ آپ ان امیروں اور سرداروں کو قصور معاف فرمائیں اور انہیں دربار میں بلا کر انعام دے تاکہ وہ جان کی بازی لگا کر لڑے اور پہلی بدنامی کا دھبا مٹا دے۔ سلطان کو پیر مرد کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، چنانچہ لشکر لے کر ملتان پہنچا اور دربار لگایا اور تمام چھوٹے بڑے تمام امیروں کو بلا کر ان کی خطا معاف کر کے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے مسلمانوں، پچھلے سال بدنامی کا جو بدنما داغ اسلام کے ماتھے پر لگا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تلوار پانی سے دھو کر صاف کرے۔ اور تمام سرداروں نے اپنی تلوار کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیا، گویا زبان حال سے کہہ رہے کہ ہمارا وعدہ پختہ دم تک ہے اور ہم آخری دم تک پر قائم رہیں گے۔ الغرض سلطان صحاب الدین ملتان سے روانہ ہو کر لاہور پہنچا اور یہاں پر اپنا لشکر ٹھہرایا اور پرتھوی راج کے پاس ایک پیغام بھیجا۔ پرتھوی راج کے نام جو پیغام تھا اس کا مضمون یہ تھا، میں اپنے بڑے بھائی کے حکم سے جو پنجاب سے لے کر خراسان تک تمام مسلمانوں کا بادشاہ ہے، ہندوستان پر لشکر کشی کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے رائے پرتھوی جو راجگان ہند کا مہاراجا ہے تحریر کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی اطاعت قبول کر لے اور ملک کو فتنہ و فساد سے بچائے ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ پرتھوی راج کی نگاہ سے جب یہ خط گزرا تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی اور نہایت تلخ جواب دیا، کیونکہ اس کو اپنی طاقت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس کو اپنی کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے تیاری شروع کر دیا اور فوراً تمام راجگان کے نام ایک خط جاری کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں 3 لاکھ راجپوتوں کا لشکر اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا۔ سلطان محمد غوری ادھر سے بڑھا ادھر سے پرتھوی راج کی سینا چلی، سرسوتی ندی کو بیچ میں ڈال کر دونوں لشکر خیمہ زن ہوئے۔ اسی سنہ میں سلطان کے پاس رائے پرتھوی کا پیغام آ گیا جس کا مضمون یہ تھا، سپہ سالار اسلام کو اس کے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا ہوگا کہ دھرم کی رکشا کے لیے ہمارے پاس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ لشکر موجود ہے اور ابھی ہندوستان کے کونے کونے سے فوجیوں کی آمد برابر جاری ہے۔ ان میں سے ایک راجپوت ایسا بہادر ہے جس کی تلوار سے کابل اور قندھار تک نے پناہ مانگی ہے۔ تم ان ترکی بچوں اور افغان نوجوانوں کی جوانی پر رحم کھاتے ہوئے یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ دیکھ لو ہمارے پاس بے شمار سامان جنگ موجود ہے اور جنگی ہاتھی بھی 3000 سے کچھ اوپر ہیں۔ اگر یہ مشورہ منظور ہے تو بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو تمہارا ایک بھی سپاہی یہاں سے زندہ واپس جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ سلطان محمد غوری نے جب یہ خط پڑھا تو وہ سست ہو گیا، دشمن کی کثرت اور اپنی قلت پیش نظر تھی، چنانچہ اس نے جنگ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے راجہ پرتھوی راج کو خط تحریر کیا۔ آپ نے بڑی شفقت اور عنایت سے نیک مشورہ دیا ہے، مگر آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے یہ لشکر کشی اپنے بڑے بھائی کے حکم سے کی ہے، جب تک وہاں سے کوئی حکم نہ آ جائے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہاں سے جواب آنے تک مہلت چاہتا ہوں۔ راجہ پرتھوی راج نے جب اس کمزور جواب کو سنا تو بہت خوش ہوا، اس کے تمام لشکر میں خوشیاں منائی جانے لگی اور ناچ گانے کا بازار گرم ہو گیا۔ سلطان محمد غوری نے جب دشمن کو غفلت میں پایا تو اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور اس نے شام کو ہی لشکر بندی کا حکم دیا اور تمام خیموں کو اسی حالت میں چھوڑ کر رات کے سمے کئی میل کا چکر کاٹ کر پورے لشکر کے ساتھ دریا پار اتر گیا۔ اس وقت راجہ پرتھوی راج کو ہوش آیا اور اس کے لشکر میں کھلبلی
मच गई। बहरहाल राजा पृथ्वीराज ने होश व हवास को कायम रखते हुए फौज का एक हिस्सा फौरन तैयार करके सामने लाया और फिर बाकी फौज को भी समेटकर मैदान में ला जमाया। राजा पृथ्वीराज की लश्कर में 3000 हाथी, 3 लाख सवार और बेशुमार पैदल थे और इधर सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास सिर्फ 1,20,000 का लश्कर था। इसलिए राजा पृथ्वीराज को अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था। चुनांचे उसने लश्कर की तरतीब पर कोई खास तवज्जो न दी और सारी फौज को बेवक्त हमले का हुक्म दे दिया। इधर मोहम्मद गौरी ने जंगी हिकमत अमली से काम लेते हुए अपने फौज के 4 हिस्से किए और हर एक पर अलग अलग सिपहसालार मुकर्रर करके बारी बारी जाकर लड़ने का हुक्म। दोनों तरफ की फौजें आमने सामने हुई और लड़ाई छिड़ गई। राजपूत इस बहादुरी से लड़े कि सुल्तान की फौज पीछे हटने लगी। इस वक्त सुल्तान एक जंगी चाल चलाई, यानी शिकस्त की सूरत बनाकर पीछे हटा। राजपूतों ने उसका पीछा किया। सुल्तान ने जब ये मौका देखा कि इनकी तरतीब बिगड़ चुकी है तो उसने दूसरे दस्ते के साथ इन पर हमला कर दिया, लेकिन राजा की फौज बहुत थी और सुल्तान की चाल कारगर न हुई। लड़ते लड़ते दोपहर का वक्त हो गया था। सूरज सर पर आ गया। गर्मी का मौसम था और जंग तूल पड़ रही थी। राजा पृथ्वीराज 150 राजाओं को साथ लेकर लश्कर से निकला और एक पेड़ के नीचे बैठकर ये तय किया कि अब फैसले की जंग होगी। चुनांचे सबने तलवारों के कब्जों पर हाथ रखकर धर्म की रक्षा के लिए मरने और मिटने की कसम खाई। शरबत का एक एक प्याला नोश किया और तुलसी की पत्ती जबान पर रखी और केसर का टीका माथे पर लगाया और ताजा दम होकर मैदान जंग में आ गए। अब घमसान की लड़ाई छिड़ गई। राजा पृथ्वीराज की फौज सुबह से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। सुल्तान मौका भाप रहा था और उसने मौका पाते ही अपने 12,000 शमशीर जन बहादुर, जो उसके खासे के गुलाम थे, अब तक जंग में शरीक नहीं हुए थे, इनको लेकर लश्कर से जुदा हुआ और इस जोर से हमला किया कि राजा की फौज के एक हिस्से में घुसते चले गए। ये मंजर देखकर सुल्तान के दूसरे सरदारों को भी जोश आ गया और वो भी दाएं बाएं से राजा की फौज पर टूट पड़े। ताजा दम फौज का मुकाबला राजा की थकी हुई फौज के बस से बाहर था। देखते ही देखते हजारों राजपूत मौत के घाट उतार दिए गए। राजा की फौज में हलचल मच गई। इधर जंगी हाथी जिन पर राजा को बड़ा नाज था, वो अपनी ही फौज पर पलट पड़े और हजारों फौजियों को कुचल डाले। राजपूतों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी ना कर सके। अभी थोड़ा ही दिन बाकी था कि राजा की फौज भाग खड़ी हुई और सुल्तान की फौज गालिब आ गई। घाटे राव, जो कि एक बहादुर राजपूत था, वो भी मैदान जंग में मारा गया। बहुत से राजगाने हिंद भी इस जंग में काम आए और कुछ जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। पृथ्वीराज भी जान बचाकर भागना चाहता था, मगर सरस्वती नदी के किनारे गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राजा पृथ्वीराज को गजनी लाया गया था, जहां पर उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और यहाँ पर मारा गया था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि सरस्वती नदी के ही किनारे गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया गया। आखिरकार सुल्तान मोहम्मद गौरी को फतह हासिल हुई। उस जंग से शुमाली हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसके बाद सरस्वती, समायना और कोहराम और हांसी के राजपूतों की रियासतें आसानी से फतेह कर ली गईं। अब सुल्तान ने अजमेर का रुख किया। रास्ते में कोई मुकाबला नहीं हुआ, बल्कि राजाओं के लड़कों ने सुल्तान का इस्तकबाल किया और इताअत कबूल कर ली। सुल्तान ने अजमेर पहुंचकर उसकी हुकूमत राजा पृथ्वीराज के बेटे के सुपुर्द की और वफादारी का अहद लिया।